لقد نعلم انہم یقولون انما يعلمه بشر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا مبلغ علم تو اتنا ہے اور ان کی علمی بنیاد تو اتنی ہے کہ ایک سانس میں کہتے ہیں کہ انت مفتر، آپ خود بناتے ہیں، اور دوسرے سانس میں یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو کوئی آدمی سکھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اس کو کوئی بشر سکھاتا ہے۔ اب یہ کون سکھاتا ہے اس کے بارے میں بھی یہ متفق نہیں تھے اور آپس میں متفق نہیں تھے، ان کا کوئی متفقہ نظریہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی اعتراض برائے اعتراض، صرف دشمنی برائے دشمنی۔ تو کبھی کہتے تھے فلاں سکھاتا ہے، کبھی کہتے تھے فلاں سکھاتا ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف روایات کی روشنی میں مختلف نام لکھے۔ اللہ، بعض نے تو کہا کہ ابن مغیرہ کا غلام تھا جس کا نام تھا جبر۔ علامہ قرطبی وغیرہ نے اور علامہ ابن کثیر وغیرہ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ سکھاتا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اس کا نام یعیش تھا، علامہ قرطبی نے بھی اس نام کو لکھا ہے۔ اسی طرح بعض نے کہا یسار تھا، اور بعض روایات ایسی بھی علامہ ابن جریر طبری وغیرہ نے لکھا ہے کہ یسار اور یعیش یہ دو بندے تھے، یا یسار اور جبر دو بندے تھے، ان دو غلاموں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ سکھاتے ہیں ان کو۔ اور بعض نے کہا کہ ایک نصرانی تھا، یعنی عیسائی تھا، بلعام نام کا لوہار تھا، تو اس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض نے کہا کہ عامر بن الحضرمی ایک رومی غلام تھا، اس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے۔ اور بعض نے حویتب بن عبد العزیٰ، اللہ اکبر، یہ نام لکھا ہے کہ یہ تھا ایک غلام، اور اس کے بارے میں یہ کہتے تھے یہ سکھاتا ہے۔ اب ہوتا کیا تھا، اصل مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت سب کو دینی ہوتی تھی، لہٰذا آپ دین کی دعوت دیتے وقت کبھی کسی کے پاس آپ تشریف فرما ہوتے تھے، کبھی کسی کے پاس آپ بیٹھتے تھے، کبھی کسی سے گفتگو فرما رہے ہوتے تھے، تو اسی طرح ان غلاموں سے بھی آپ گفتگو فرما رہے ہوتے تھے۔ تو چونکہ دشمنان نبوت اور دشمنان اسلام اور دشمنان قرآن کو دلیل تو ملتی نہیں تھی، اور اعتراض کرنے کے لیے اور اپنی دشمنی اور اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے مختلف مواقع پر مختلف باتیں کرنی ہوتی تھیں، لہذا جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے پاس بیٹھے دیکھا تو انہوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ جناب فلاں سکھاتا ہے، یہ قرآن اپنی طرف سے بھی نہیں بناتا، یہ تو فلاں آدمی اس کو سکھاتا ہے۔ اب اپنی اس بات پر بھی قائم نہیں رہے کہ انما انت مفتر، کہ آپ تو خود بناتے ہیں، خود گھڑتے ہیں، اس پر بھی قائم نہیں رہے۔ کیوں؟ ان کا اپنا دعویٰ اپنے ہی دلیل میں اور اپنے ہی حالات میں ان کو معلوم تھا کہ ہمارا دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے کسی سے پڑے ہوئے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد اللہ کریم ہے، لہٰذا وہ نبی امی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے مخلوق میں سے کوئی استاد نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جب کوئی استاد نہیں ہے جس سے آپ نے سیکھا ہو، تو اتنا شاندار قرآن جو عربی مبین میں ہے، ایسا جو یعنی جس کے سامنے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء وہ دنگ رہ جاتے ہیں کہ اس طرح کا قرآن، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ مفتر کہتے تھے تو گویا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعجاز شان کے اعتراف کے مترادف تھا کہ تم نے خود قبول کر لیا کہ وہ شخص جس کو کسی نے نہیں پڑھایا اس نے اتنا شاندار کلام بنا دیا، لہٰذا انما انت مفتر، اعتراض تو انہوں نے کر دیا اور خود اس پر قائم نہیں رہ سکے، اس لیے کہ اتنا شاندار قرآن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے تو اس سے بھی یہ الگ بات ہے کہ یہ اعتراض غلط ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ ایک حرف اپنی طرف سے نہیں بنایا، لیکن ان کو اپنے اس اعتراض کے اندر خود ہی اس کا کھوکھلا پن ظاہر ہو گیا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علو و شان کا اعتراف کر لیا کہ امی ہونے کے باوجود ایسی شاندار فصیح اور عربی، ایسی شاندار عربی زبان میں ایسی شاندار کتاب، ایسا شاندار کلام کہ دنیا کے فصحاء اور بلغاء اس کے سامنے عاجز آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر یہ کہہ دیا کہ خود گھڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف تو کر لیا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس کو امینڈ کرنے کے لیے اس کو یہ بھی کہنا پڑا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ اصل میں خود نہیں گھڑتے، یہ تو جناب ان کو فلاں آدمی سکھاتا ہے۔ اور بے وقوفوں کو یہ نہیں سمجھ آئی اعتراض کرتے وقت، اب ظاہر ہے مت ماری ہوتی ہے مشرک کی، اور وہ شخص جس کی فطرت سلیم ہو، جس کی سمجھ سلامت ہو،
یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول نہ کرے. اللہ مت ماری بھی ہوتی. اس لیے اب یہ اعتراض کر دیا یعلمہ بشر، اس کو تو فلاں آدمی اس کے پاس ہم نے بیٹھا دیکھا تھا، فلاں کے پاس بیٹھے تھے اور اس نے سکھایا. اللہ. اور روایات میں آتا ہے کہ جن غلاموں کے بارے میں یہ کہتے تھے، یا کسی ایک غلام کے بارے میں اسپیسیفکلی یہ کہتے تھے کہ فلاں، تو جس بھی غلام کے بارے میں انہوں نے کہا اس غلام کو خود عربی بولنا نہیں آتی تھی ٹھیک سے. اللہ اکبر. وہ ٹھیک سے نہیں بول سکتا تھا، اس کے اپنے کلام میں وضاحت اور فصاحت نہیں تھی. سبحان اللہ. تو ایک تو یہ فصاحت اعجمی، قرآن کہتا ہے کہ لسان الذی یلحدون الیہ، جس کی طرف غلط طور پر نسبت کر رہے ہیں نا قرآن کی، اس کی زبان تو دیکھو پہلے وہ کیا ہے. اعجمی، وہ زبان جو ہے عجمی ہے. اب عجمی کیا ہوتا ہے؟ عجمی یا اعجمی وہ ہوتا ہے، عجم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان واضح نہ ہو، غیر واضح زبان والا. یعنی عربی بھی اگر چاہے وہ عربی بولتا ہو اور غیر واضح طور پر بولتا ہو، ٹھیک طرح سے نہ بول سکتا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عجمی ہے. اس لیے عرب اور عجم اسی سے دو اصطلاحات. تو عرب وہ جو فصیح اللسان ہو، جس کی زبان بہت واضح ہو، بہت اچھی شاندار فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو بول سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ عرب ہے. جس کی زبان واضح اور فصیح ہو، اور جس کی زبان فصیح، یعنی لغت کے اندر اعجم کا معنی ہی یہ لکھا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ یہ لسان العرب وغیرہ یا یہ جو مفردات القرآن امام راغب اصفہانی یا اس طرح کی جتنی بھی لغات ہیں ان میں دیکھیں گے تو یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو عاجم وہ ہوتا ہے جو جس کی زبان واضح نہ ہو، کہ الذی لا یفصح فی کلامہ، وہ شخص جس کا کلام جو ہے وہ واضح نہ ہو، فصیح نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں. اب وہ جو عربی بولتے بھی تھے غلام، تو ایسے ٹوٹی پھوٹی تھوڑی بہت عربی بول لیتے تھے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ کوئی رومی تھا. اللہ اکبر. اور کوئی تورات کا، کہتے ہیں ایک غلام جس کو جبر، جس کا نام علامہ قرطبی اور علامہ ابن کثیر وغیرہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ وہ جو ابن مغیرہ کا غلام تھا اس کو تورات آتی تھی اور وہ تورات پڑھتا رہتا تھا. کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو وہ پڑھ رہا تھا. تو کفار مکہ نے تو ایسے جہالت کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی بات کرنی ہوتی تھی، انہوں نے کہہ دیا جی اس کو تو فلاں سکھاتا. اب سوال یہ ہے کہ جو غلام خود عربی زبان نہیں بول سکتا اور تورات کی زبان میں تھی، تورات اوریجنلی عبرانی زبان میں ہے یعنی ہبریو کے اندر، اور جو ہبریو جانتا ہے وہ اس کو عربی کا پتہ نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہبریو نہیں جانتے. یعنی یہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ آپ کو دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے اور اللہ نے آپ کو قرآن سکھایا، بولنے کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عبرانی زبان نہیں بولی. لکھنا پڑھنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے نہیں آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کبھی لکھا، آپ نے صرف پڑھا اور لوگوں کو عبرانی زبان کہا. تو عبرانی زبان جاننے والا وہ اتنا شاندار عربی مبین میں قرآن کیسے دے سکتا ہے؟ ان عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. اللہ اکبر. یا پھر اگر اعجم کا معنی یہ نہ کہیں، عجمی سے مراد عربی زبان بولنے والے، بعد میں تو اصطلاح یہ قائم ہو گئی کہ عربی اور عجمی، ایک جو عربی بولنے والے ہیں باقی سارے عجم ہیں، لہٰذا عرب و عجم کی اس طرح سے اصطلاح چلتی ہے. لیکن بنیادی طور پر ہر وہ شخص عجمی ہے اپنے مفہوم اور لغت کے اعتبار سے جو زبان میں واضح نہیں ہے. لہٰذا وہ جو غلام تھے جن کو عربی آتی بھی تھی، وہ بات کرتے وقت، اپنی بات سمجھاتے وقت انتہائی مشکل سے ٹوٹی پھوٹی عربی میں بات سمجھاتے تھے، اور جس کا ان کو بھی علم تھا کہ انہوں نے عربی میں بات کرنی ہوتی ہے تو وہ ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے، اور انتہائی ٹوٹی پھوٹی عربی میں الٹے سیدھے الفاظ بول کر بمشکل سمجھاتے تھے. تو جن کی آپ اپنی زبان میں فصاحت نہیں ہے، خود آجمی ہے، وہ قرآن جیسا عربی، جو ایک عربی کا، عربیت کا اور علم کا اور لسان کا اور زبان کا اور فصاحت و بلاغت کا اور اعجاز بیان کا جو شاہکار ہے، اس طرح کا وہ کیسے سکھا سکتا ہے؟ اتنی بات ان کو سمجھ نہیں آئی.
قرآن کہتا ہے لسان الذی یلحدون الیہ، جس کی طرف یہ غلط طور پر نسبت کر رہے ہیں، یہ یلحدون، الحاد، یہ اسی سے الحاد ہے، الحد یلحد الحاد، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو پھیر دینا، کسی بات کو ٹیڑھا کر دینا، کسی بات کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، تو جو ہے غلط طور پر نسبت کرتے ہیں۔ الحدا یعنی انحراف کرنا، ایک سیدھی بات ہوتی ہے اس کو آپ توڑ دیں، مروڑ دیں، ہٹا دیں، جو ایک طرف سے ہٹی ہوئی بات ہو، راہ رات سے ہٹی ہوئی بات ہو، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ اور ملحد وہ ہوتا ہے جو ٹھیک بات کو غلط کر دیتا ہے اور ہمیشہ کسی نہ کسی انحراف، کسی نہ کسی موڑ، کسی نہ کسی ایسے مخمسے میں پھنسا ہوتا ہے جو سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ جو ہٹے ہوئے لوگ ہیں، الذین یلحدون الیہ، جس کی طرف غلط طور پر نسبت کرتے ہیں، اس کی زبان دیکھیے، اعجمی، اس کی تو زبان ہی عجمی ہے، اللہ، وہ خود غیر واضح ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن کی زبان، سبحان اللہ، یہ تو ایسی فصیح زبان ہے، عربی مبین، اس طرح کی کسی کی زبان ہے ہی نہیں وہاں۔ اگر خاص طور پر ان غلاموں میں سے تو کوئی اس طرح بول نہیں سکتا، تو وہ کیسے سکھا سکتا ہے؟ اتنی بات نہیں پتہ، یہ گویا عقلی طور پر ناممکن ہے۔ اگر اس کی زبان، اگر کوئی عالم بھی ان میں ہے غلاموں میں، پہلی تو بات یہ ہے کہ غلام عام طور پہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو جو کوئی پڑھا لکھا تھا تو وہ تورات کو جانتا تھا، اور تورات کی زبان عربی نہیں ہے اور قرآن کی زبان عربی مبین ہے، تو پھر جب زبان ہی فرق ہے تو وہ کیسے سکھا سکتا ہے کوئی کسی کو؟ اور اگر کوئی اصل میں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ تاریخی حقائق جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی زبان میں بیان فرماتے تھے اور سابقہ انبیاء اور اقوام کے قصے بتا دیتے تھے، ان کی ساری کیفیات اور تفصیلات بتا دیتے تھے، سورہ یوسف نازل ہوئی، پورا قصہ آ گیا، اپنی وہ تفصیلات جو تاریخ میں عربوں میں موجود ہی نہیں تھیں یا ان کو معلوم ہی نہیں تھیں، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے ان کو، تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کو کس طرف منسوب کریں، کیا کریں، اس کا توڑ کیا کریں۔ لہٰذا اس کا توڑ کرنے کو وہ فلاں غلام سکھاتا ہے جی، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ڈائریکٹ تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا، تو اپنے اس بات سے بھی انہوں نے ودڈرا کیا، سٹیپ بیک کیا، جو پہلے اعتراض کیا کہ انما انت مفتر، اور اب اس بات پر جس کا جو شبہ نیا ڈالا کہ یعلمہ بشر، تو اس کو تو ایک آدمی سکھاتا ہے، تو اب یہ خود اپنی موت آپ مر گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کی زبان کو ہی دیکھ لیجئے، اس کو زبان آتی ہے قرآن کی، جس کو خود زبان نہیں آتی وہ قرآن سکھائے گا کیا؟ سبحان اللہ۔ لسان الذی یلحدون الیہ، جس کی طرف یہ غلط طور پر نسبت کرتے ہیں، اعجمی، اللہ اکبر۔ لہٰذا یہاں سے یہ جو الحاد ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے اللہ کی صفات کے بارے میں بھی، اللہ اکبر، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کی اچھی اچھی صفات ہیں، اور جو لوگ اللہ کی صفات کے اندر الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ تو اللہ کی صفات میں الحاد کیا ہے؟ کہ جو اللہ کی صفات کا اصل مفہوم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اصل مطلب مدعا ہے، اس کو چھوڑ کر غلط تعویلوں میں پڑ جانا، یہ الحاد ہے۔ لہٰذا ہر وہ انحراف کا عقیدہ، ہر وہ انحراف کا نقطہ نظر جو راہ راست سے ہٹا ہوا ہو، وہ الحاد ہے۔ اور دور جدید کا الحاد یہ ہے کہ لوگوں نے وجود باری تعالیٰ تک کا انکار کر دیا۔ لہٰذا اب یہ جو جدید الحاد جس کو ہم کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ اس وقت ایک خطرے کی صورت میں جو نفس مذہب کے لیے خطرہ لاحق ہوا پڑا ہے، اور وہ الحاد ہے، گویا لوگوں نے صحیح سوچنا چھوڑ دیا، لوگوں کی سوچ، فکر، نظریہ وہ الحاد کا شکار ہو گیا ہے۔ تو وہی الحاد ہے الذین یلحدون الیہ، جس کی سوچ بگڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ پھر ہمیشہ غلط سوچ کے اور غلط طور پر چیزیں منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے اور غلط ریلیٹیوٹی ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ تو قرآن اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس طرح سے جس طرف یہ غلط طور پر نسبت کر رہے ہیں، پہلے یہ تو دیکھ لو بیوقوفو کہ اس کی تو زبان ہی اور ہے اور قرآن کی زبان ہی اور ہے، اور پھر اگر وہ عربی بولتا بھی ہے تو انتہائی غیر واضح زبان بولتا ہے، اعجمی، اور قطعاً وہ واضح زبان نہیں بول سکتا۔ اور وہذا، اور یہ قرآن، سبحان اللہ، لسان عربی مبین، یہ تو ایک فصیح و بلیغ قسم کی عربی زبان ہے۔ جب کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ کوثر نازل ہوئی، جو قرآن کی سب سے مختصر سورت ہے،
3 چھوٹی چھوٹی سی آیات، سبحان اللہ. جب یہ قرآن یہ نازل ہوئی تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ کے کعبہ میں لٹکا دیا. اور اس وقت ظاہر ہے کہ کعبہ کے اندر جو کسی کا اعلیٰ کلام ہوتا تھا وہاں لٹکا دیتا تھا. اسی سے معلقات ایک اصطلاح ایجاد ہوئی اور 7 معلقات بہت مشہور ہوئے. 7 جو لٹکے ہوئے وہاں کلام تھے اور وہ عربی ادب کے اندر ان کا ایک بڑا مقام ہے، اور اس کے اوپر آج تک جو ہے وہ اس کی تشریحات ہو رہی ہیں 7 معلقات. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو بھی چھوٹی سی 3 فکروں کی چھوٹی سی صورت وہاں لکھ دی، تو وہاں پہ اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ لوگ مختلف علاقوں کے ادبا آتے تھے، شعراء آتے تھے، آ کے اس کلام کو دیکھتے تھے اور اپنے کمنٹس بھی دیتے ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کتبہ وہاں لکھ کے لگایا سورہ کوثر کی صورت میں، تو اس پر کوئی شخص آ کے لکھ کے دے گیا. یعنی بعد میں دیکھا گیا کہ اس کے اوپر لکھا تھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں. اللہ اکبر. یعنی خود قرآن پاک اپنے اندر وہ تاثیر رکھتا ہے اور وہ اعجاز بیان رکھتا ہے کہ جتنا مرضی کوئی عالم ہو، کتنا مرضی بڑا کوئی ادیب ہو، جتنا مرضی فصیح اللسان ہو، وہ قرآن کو سن کے اور قرآن کو دیکھ کے وہ عاجز آ جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے یہ کہنے پر کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. لیکن جس نے اعتراض کرنا وہ یہ بھی کہہ دیتے انما یعلمہ بشر. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اور کوئی بات نہیں ہے جی، یہ تو ایک آدمی سکھاتا ہے ان کو. لسان الذی یلحدون الیہ. اتنے خوبصورت طریقے سے قرآن اس کے بارے میں دلیل لیتا ہے کہ دیکھو تو صحیح، تم اتنی بات نہیں دیکھ سکے. لسان الذی یلحدون الیہ، کہ وہ شخص جس کی طرف یہ غلط طور پر نسبت کر رہے ہیں اعجمی، وہ تو اجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. اور یہ قرآن عربی مبین، یہ قرآن جو ہے عربی مبین میں ہے، واضح عربی زبان، فصیح اللسان. سبحان اللہ، فصیح عربی میں ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. بات اصل میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ. اب ظاہر ہے یہ سارے اعتراضات اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے، قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان رکھا جائے. اور ایمان کیا رکھا جائے قرآن میں؟ یعنی قرآن کے جو 5 حق ہیں ان میں پہلا حق ہے کہ اس کے اوپر ایمان رکھا جائے. دوسرا حق ہے اس کو پڑھا جائے. تیسرا حق ہے اس کو سمجھا جائے. چوتھا حق ہے اس پر عمل کیا جائے. اور 5واں حق ہے اس کو آگے پہنچایا جائے. یہ 5 حق ہیں اللہ کے کلام کے. تو اس میں پہلا حق جو ہے وہ ایمان. تو جو ایمان ہی نہیں لاتا، جس کو یہ ایمان نہیں، پتہ نہیں قرآن صحیح ہے، پتہ نہیں جو قرآن کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، پتہ نہیں جو قرآن منزل من اللہ ہے. اور یہ ایمان کی بات صرف منزل من اللہ ہونے کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اپنی تاثیر کے اعتبار سے، اپنی علمیت کے اعتبار سے، اپنی ہدایت کے اعتبار سے، اور انسانوں کے لیے ایک ضابطۂ عمل ہونے کے اعتبار سے، اور ہمارے لیے اخروی کامیابی کا واحد ذریعہ ہونے کے اعتبار سے. جب واحد ذریعہ کہا جاتا ہے قرآن کو، تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جدا ہے. قرآن جب واحد ذریعہ ہے تو اس کا مطلب ہے صاحب قرآن کی ذات اس میں شامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ڈائریکٹ کسی کو نہیں ملا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں ملا. نازل ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، ان کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے. اس لیے جب کہا جائے کہ قرآن واحد ذریعہ ہے تو قرآن صاحب قرآن سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری تک پہنچا ہے. اور اس کی ساری وضاحتیں کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہم نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کیا نازل ہوا، تو پھر تو قرآن بنا. لہذا قرآن واحد ذریعہ ہے. اللہ اکبر. اور واحد ذریعہ جب قرآن ہے تو اس پر ایمان ہی نہ ہو، اور یا اس کے کسی پہلو پر ایمان نہ ہو،
اور میں اور آپ ہم سب اپنے اپنے ایمان کی تجدید کریں. کیا ہمیں قرآن پر اس طرح سے ایمان ہے کہ قرآن ہمارے سارے مسائل کا حل ہے؟ کیا ہمارا قرآن پر اس طرح سے ایمان ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو دنیا بھی بہترین ہو جائے گی، آخرت بھی بہترین ہو جائے گی؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. عروج و زوال کے فیصلے اللہ اس قرآن کے ساتھ کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کیا یہ ایمان ہے قرآن کے اوپر؟ اگر یہ ایمان ہمارا قرآن سے ہوتا تو پھر قرآن کے ساتھ ہمارا یہ سلوک نہ ہوتا جو مسلمان قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر یہ ایمان ہوتا تو دنیا قرآن سے جڑ جاتی، اپنی زندگیاں قرآن سے جوڑ لیتے. تو جو قرآن ہماری زندگیوں سے الگ ہے، ہماری زندگیاں قرآن سے خالی ہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہمیں قرآن کی باتوں پر پورا ایمان نہیں ہے. تو فرمایا جو ایمان نہیں لاتا اس کو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ اکبر. قرآن سے ہدایت لینے کے لیے اس پر ایمان ہونا ضروری ہے. یہ ایمان کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور جو نہیں ایمان رکھتا، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ. سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یوں فرمایا کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، یہ بہترین کلام اللہ نے نازل کیا ہے. کتاب متشابہ مثانی، یہ ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں. اور فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کا رعب ہوتا ہے، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، ان کے جسم، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل بھی اور ان کے جسم بھی پھر اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں. فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے وہ ہدایت اللہ کی جو اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو کس کو ملتی ہے یہ ہدایت؟ رونگٹے کس کے کھڑے ہوتے ہیں؟ ان کے یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ ہوتا ہے تو پھر قرآن سے ہدایت ملتی ہے. تو اگر یہ خوف دل میں نہ ہوا، ہمارے دل میں کبھی رو بھی نہیں آیا قرآن کا، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جب قرآن کا یہ حکم کبھی پڑھو یا سنو تو الرٹ ہو کے بیٹھ جایا کرو. اللہ اکبر. اور اپنے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سنا کرو. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ مالک الملک، جو ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، اللہ اکبر، خالق و مالک ہے، مدبر کائنات ہے، وہ ڈائریکٹ براہ راست تم سے مخاطب ہے اور تمہیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، تمہیں خطاب کر رہا ہے. اللہ اکبر. تمہیں پتہ چل جائے کہ دنیا کا کوئی وزیر اعظم، دنیا کا کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی چھوٹا موٹا افسر، کوئی محلے کا کوئی کسی تحصیل کا تحصیلدار یا کوئی اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کسی ضلع کا، وہ آپ سے خطاب کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو لوگ پھولے نہیں سماتے. کیا خیال ہے کائنات کے شہنشاہوں کے شہنشاہ کے بارے میں، خالق و مالک کے بارے میں؟ وہ تمہیں خطاب کر رہا ہے، ہمیں پرواہ کوئی نہ ہو کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہماری کوئی زندگیوں میں فرق ہی نہ پڑے. اس سے ہی آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہماری ذہنوں میں، ہمارے دل و دماغ میں کتنی اہمیت ہے. اللہ اکبر. اگر تو اللہ کا قرآن سن کے ہمارے ذہن میں یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے دل میں رعب بھی ہے، دل میں ایمان بھی ہے. اور اگر یہ کیفیتیں پیدا نہیں ہوتی، ہمیں کسی اے سی ڈی سی کا فون آ جائے، کسی کمشنر کا فون آ جائے، کسی بڑے افسر کا فون آ جائے، تو پھر ہماری کیفیتیں بالکل اور ہوں اور اللہ کا قرآن سن کے ہمارے دل ہی نہیں دہلتے، ہمارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل میں اللہ کے کلام کی عظمت کوئی نہیں ہے، ایمان کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو جب ایمان کوئی نہیں تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ قانون بتا رہا ہے، سن لیجئے، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کو قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے.
ان کو یہ کوئی کہے بھئی قرآن سارے مسائل کا حل ہے، وہ سمجھتے ہیں ایسے ہی فلسفیانہ بات ہے، ایسے کسی نے ایک بات کی ہے، بس ٹھیک، باتوں کی ایک بات ہے، قرآن ضابطہ حیات ہے، بس ٹھیک ہے۔ بلکہ اب تو لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کہنا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان ہوگا تو یہ بطور ضابطہ حیات انسان کو دنیا کائنات سے سب سے عظیم کلام لگے گا، جب اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا رعب اور خوف ہوگا کہ وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ دیکھیں بات تو وہی ہوتی ہے، جب صاحب کلام کا رعب دل میں ہو تو بات کی اہمیت تبدیل ہو جاتی ہے، بات کی اہمیت بدل جاتی ہے۔ اور یہ مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی کہے کہ پکڑ لو، یہاں کوئی بھی شخص میں کہہ دوں پکڑ لو، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں، ایک فضول کلام ہوگا۔ اور اگر یہی بات علاقے کا تھانے دار کہہ دے پکڑ لو تو اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اگر یہی کلام کوئی ڈویژن کا کوئی بہت بڑا افسر ڈی آئی جی کہہ دے یا آئی جی کہہ دے، اللہ اکبر، تو جناب تھرتھلی مچ جائے پورے صوبے کے اندر کہ جناب اس نے کہا جی پکڑ لو، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اگر وزیر اعظم کہہ دے اسی طرح کی وہ بات، پورے ملک میں بریکنگ نیوز بن جائے۔ اللہ ھذا القیاس، جو صاحب کلام ہوتا ہے، صاحب کلام کی حیثیت اور اس کا مقام ذہن میں ہو، اس پر ایمان ہو، اس کی خشیت ہو، تو پھر انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، پھر انسان کے دل کے اندر تھرتلی بجتی ہے، پھر اس کا جسم کانپتا ہے، پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے۔ اس پر اگر ایمان ہی نہ ہو تو پھر ہدایت کیا ملنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو رستہ بھی کوئی نہیں دکھاتا، اللہ ان کو ہدایت بھی کوئی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ ان کو ہدایت کے راستے پر کوئی نہیں لے کے جاتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر ان کے لیے عذاب بھی دردناک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو گویا یہ جو اعتراضات اور قرآن حکیم کے اندر نکتہ فرینیاں کر رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے بے ایمان لوگ ہیں، اور اعتراضات دراصل بے ایمانی کی دلیل ہوتے ہیں، بے ایمانی کا ثبوت اور بے ایمانی کا مظہر ہوتے ہیں۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اور جھوٹ گھڑتے بھی وہی لوگ ہیں جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو ایمان رکھتے ہیں ان کو جھوٹ گھڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ انما یفتری الکذب، جھوٹ تو صرف وہی گھڑتے ہیں، الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ جھوٹ تو نہیں گھڑتے۔ یعنی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انما انت مفتر کہا کہ آپ تو گھڑنے والے ہیں، ان کو گویا اللہ کا جواب ہے کہ جھوٹو، تم جھوٹے ہو، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، تمہارا عقیدہ باطل ہے، تمہارا خیال باطل ہے، تمہارے اندر ایمان نام کی کوئی رمق موجود نہیں ہے، اور تم بے ایمان لوگ ہو، اور اپنی بے ایمانی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتر کہتے ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہو۔ سن لو، افترا کرنے والا اور جھوٹ باندھنے والا ہوتا ہی وہ ہے جو بے ایمان ہوتا۔ اللہ اکبر۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو پھر در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، روز جھوٹ گھڑنے پڑتے ہیں، روز نئی نئی باتیں کرنی پڑتی ہیں، روز کبھی کسی سے جا کے ہدایت لینی پڑتی ہے، کبھی کسی سے رہنمائی لینی پڑتی ہے، کبھی ان کا منہ مشرق کو، کبھی مغرب کو، کبھی شمال کو، کبھی جنوب کو، ساری دنیا میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، اس لیے کہ جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا ان کو در در پہ ایمان رکھنا پڑتا ہے، کبھی کہیں سے گھڑ کے لاتے ہیں، کبھی کہیں سے گھڑ کے لاتے ہیں۔ جھوٹ گھڑنا تو بے ایمانوں کی عادت ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا ایمان اللہ پر ہے اس کا توکل بھی اللہ پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اسی پر ہمارا ایمان ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی ہوئی، ہمارا بھروسہ ایمان اللہ پر، اللہ کا کلام ہے، بات ختم، ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ سمجھ آ جائے تو بھی سر تسلیم خم ہے، نہ سمجھ آئے تو بھی سر تسلیم خم ہے، پھر بھی ہم سمجھ کے لیے بھی اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، نہیں سمجھ آتی
تو سمجھ تجھ سے مانگتے ہیں، عمل کی توفیق نہیں ملتی تو تجھ سے توفیق مانگتے ہیں، ایمان میں کوئی کمی ہے تو ایمان کی تکمیل کی توفیق تجھ سے مانگتے ہیں۔ ہر چیز تو اللہ کے سامنے